برِ صغیر کی ایک ایسی آواز کی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے جس نے سرحدوں اور نسلوں کو کبھی مانا ہی نہیں۔ ایک ایسی شخصیت جنہیں دنیا ملکہ ترنم نور جہاں کے نام سے جانتی ہے۔ جی، لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ ان کا سفر اللہ وسائی کے نام سے شروع ہوا تھا۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قصور کی اللہ وسائی پورے برِ صغیر کی ملکہ ترنم کیسے بنی؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، کیونکہ نور جہاں صرف ایک گلوکارہ یا اداکارہ نہیں تھیں، وہ اپنے آپ میں ایک ادارہ تھیں۔ ایک ادارہ؟ جی، ایک ایسی ثقافتی طاقت جس نے تقسیم سے پہلے اور بعد میں دو ملکوں کی تفریحی صنعت کی بنیاد رکھی۔ ان کی کہانی دراصل برِ صغیر کی پچھلی صدی کی پوری تاریخ ہے۔ اچھا۔ اللہ وسائی سے نور جہاں اور پھر ملکہ ترنم تک کا سفر، یہ صرف ناموں کی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک عورت کے غیر معمولی عزم اور فن کی معراج کا قصہ ہے۔ تو آئیے اسی سفر کے آغاز پر چلتے ہیں۔ جو معلومات ہمارے پاس ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اللہ وسائی 21 سپٹمبر 1926 کو قصور، پنجاب میں پیدا ہوئیں۔ جی، برطانوی ہندوستان میں۔ تو اس دور اور اس جگہ کی کیا اہمیت تھی؟ دیکھیں، یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی تو یہ کہ قصور شہر خود موسیقی کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ اچھا۔ بڑے بڑے استاد اور گائک اس شہر سے تھے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ موسیقی انہیں ورثے میں بھی ملی اور ماحول میں بھی۔ صحیح۔ اور دوسری زیادہ اہم بات، برطانوی ہندوستان کا وہ سیاسی پس منظر ہے۔ اس دور میں لاہور اور بمبئی فلمی صنعت کے دو بڑے مراکز تھے اور فنکاروں کے لیے کوئی سرحد نہیں تھی۔ تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی؟ جی بالکل۔ اسی ماحول نے نور جہاں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جہاں سے ان کی آواز پورے برِ صغیر میں پھیل سکی۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، جب ہم نور جہاں کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک گلوکارہ کا تصور آتا ہے، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ یہ تصویر تو ادھوری ہے۔ بالکل ادھوری ہے، اور یہی ان کی شخصیت کا سب سے غیر معمولی پہلو ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایک بہترین پلے بیک سنگر تو تھیں ہی، لیکن وہ کیمرے کے سامنے اتنی ہی ماہر اداکارہ بھی تھیں۔ اور یہی نہیں، انہوں نے چن وے جیسی فلم کی ہدایت کاری بھی کی اور موسیقی بھی ترتیب دی۔ ایک ہی شخص یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ جی، آج کے دور میں تو یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ ایک ہی شخص اتنے سارے شعبوں میں اتنی مہارت رکھتا ہو۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہوا؟ کیا اس دور میں فنکاروں کے لیے آسان تھا؟ یہ صرف ٹیلنٹ کی بات نہیں تھی، یہ اس دور کے فلمی ماحول کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا۔ اس زمانے میں فلم سازی ایک مربوط فن تھا۔ اسٹوڈیو سسٹم ہوتا تھا جس کے تحت اداکار، گلوکار، ہدایت کار سب ایک دوسرے کے کام کو بہت قریب سے سمجھتے تھے۔ یعنی ایک ٹیم کی طرح؟ جی، ایک ہی ٹیم کا حصہ ہوتے تھے۔ تو نور جہاں نے اس سسٹم سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی صلاحیتوں کو ہر شعبے میں آزمایا۔ آج ایسا مکمل فنکار بننا تقریباً ناممکن ہے۔ صحیح۔ ان کا کریئر جو تقریباً 70 سال پر محیط ہے، اسی سنہری دور کی یادگار ہے۔ بالکل۔ تو آئیے ان کے کام پر بات کرتے ہیں۔ تقسیم سے پہلے انہوں نے بامبے میں جو فلمیں کی ان میں سے کچھ بہت ہی مشہور ہیں، جیسے زینت، انمول گھڑی اور دلیپ کمار کے ساتھ جگنو۔ جی ہاں، اور ان فلموں نے انہیں متحدہ ہندوستان کا سب سے بڑا سٹار بنا دیا۔ سب سے بڑا سٹار؟ جی، انمول گھڑی کا میوزک اتنا ہٹ ہوا کہ اس دور کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اس کا گانا آواز دے کہاں ہے آج بھی کلاسک مانا جاتا ہے۔ اور جگنو میں انہوں نے اس وقت کے ابھرتے ہوئے اداکار دلیپ کمار کے ساتھ کام کیا، اور یہ فلم ان دونوں کے کریئر کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔ تو وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھیں، بامبے پر راج کر رہی تھیں، پھر 1947 میں تقسیم ہو گئی۔ انہوں نے پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ ایک بہت بڑا اور یقیناً ایک مشکل فیصلہ تھا۔ ہمیں آج لگتا ہے کہ یہ کامیابی کا تسلسل تھا، لیکن پس پردہ انہیں ایک نئی انڈسٹری میں خود کو دوبارہ ثابت کرنا پڑا۔ مطلب یہ کہ بمبئی کا بنا بنایا فلمی مرکز وہ پیچھے چھوڑ آئی تھیں۔ پاکستان میں فلم انڈسٹری تو ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں تھی، وسائل کی بہت کمی تھی۔ تو انہیں صفر سے شروع کرنا پڑا؟ تقریباً صفر سے۔ نئے ہدایت کار، نئے ساتھی اداکار، سب کے ساتھ نئے سرے سے تعلقات بنانے پڑے۔ یہ کامیابی راتوں رات نہیں ملی تھی۔ لیکن انہوں نے یہ کر دکھایا۔ پاکستان میں ان کی فلمیں جیسے چنوے، دوپٹہ، انتظار، انارکلی سپر ہٹ ہوئیں۔ یقیناً، بلکہ پاکستان آ کر انہوں نے اپنی فنی صلاحیتوں کو مزید نکھارا۔ چنوے کی تو انہوں نے خود ہدایت کاری کی۔
ایک خاتون کے لیے اس دور میں یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ بہت بڑی بات تھی، اور فلم انتظار اور کوئل کا میوزک آج بھی پاکستانی فلمی موسیقی کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ان کا فن کسی ایک جگہ یا انڈسٹری تک محدود نہیں۔ تو انہوں نے تقسیم سے پہلے اور بعد دونوں جگہ خود کو منوایا، لیکن ان کی اصل پہچان ملکہ ترنم کے خطاب سے بنی۔ یہ نام ان کی شخصیت کا حصہ کیسے بنا؟ ملکہ ترنم یعنی دھنوں کی ملکہ، یہ کوئی سرکاری خطاب نہیں تھا۔ یہ عوام اور موسیقی کے حلقوں کی طرف سے دیا گیا نام تھا جو ان کی فنی عظمت کا اعتراف تھا۔ اچھا۔ ان کی آواز میں ایک ایسی لچک اور گہرائی تھی کہ وہ ہر طرح کے گیت گا سکتی تھیں، خوشی، غم، رومان، حب الوطنی۔ وہ مشکل سے مشکل تانے بھی اتنی آسانی سے گاتی تھیں کہ سننے والا بس کھو جاتا تھا۔ جب ہم ان کی گائیکی کی بات کرتے ہیں تو کیا کوئی خاص گانا یا تکنیک ہے جو ان کے فن کی بہترین مثال ہو؟ بالکل، اگر آپ فلم انتظار کا گانا چاندنی راتیں سنیں تو اس میں وہ مرکی کا استعمال اتنی خوبصورتی سے کرتی ہیں۔ مرکی وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک ہی سانس میں کئی سروں کو بہت تیزی اور ہلکے سے چھونا۔ یہ ان کی کلاسیکی موسیقی کی تربیت کا ثبوت تھا، لیکن وہ اسے ایک فلمی گانے میں اتنی سادگی سے ڈھال دیتی تھی کہ عام سننے والے پر تکنیک کا بوجھ نہیں پڑتا تھا، صرف گانے کا درد اور مٹھاس پہنچتی تھی۔ صحیح۔ یہی ان کا کمال تھا کہ وہ تکنیک کو جذبات پر حاوی نہیں ہونے دیتی تھیں۔ ملکہ ترنم کے علاوہ بھی تو انہیں کئی خطابات دیے گئے، جیسے نائٹنگیل آف دی ایسٹ۔ جی، کوئین آف ہارٹس، ڈاٹر آف نیشن۔ اور یہ خطابات صرف نام نہیں تھے، یہ عوام کی ان سے بے پناہ محبت کا اظہار تھے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نور جہاں صرف ایک فنکارہ نہیں تھی بلکہ ایک قومی شناخت بن چکی تھیں، خاص طور پر 1965 کی جنگ کے دوران، ہے نا؟ جی ہاں، جب انہوں نے اے وطن کے سجیلے جوانوں جیسے ملی نغمے گائے تو وہ قوم کی آواز بن گئیں۔ میرے اپنے خاندان میں یہ قصہ مشہور ہے کہ سرحد پر موجود فوجی ان کے گانوں کی فرمائش کرتے تھے۔ واو! یہ صرف موسیقی نہیں تھی، یہ مرال بلند کرنے کا ایک ہتھیار تھا، اسی لیے انہیں ڈاٹر آف نیشن بھی کہا گیا۔ ان کی فنی زندگی تو ایک کھلی کتاب تھی، لیکن ان کی ذاتی زندگی بھی ہمیشہ عوام کی توجہ کا مرکز رہی۔ جی، اور ان کی ذاتی زندگی بھی ان کے فنی سفر کی طرح بھرپور اور ڈراماتی تھی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی، پہلی فلم ڈائریکٹر شوکت حسین رضوی سے، جو خود ایک بہت بڑا نام تھے۔ جی یہ ایک پاور کپل تھا وہ، لیکن یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ دوسری شادی اداکار اعجاز درانی سے ہوئی۔ ان کی ذاتی زندگی، ان کے رشتے، ان کے فیصلے ہمیشہ میڈیا کی نظروں میں رہے۔ تو یہ اس شہرت کی قیمت تھی جو انہوں نے ادا کی۔ بالکل۔ ان کے 6 بچے تھے، کیا ان کا فنی ورثہ خاندان میں آگے بڑھا؟ ہاں، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ ان کی بیٹی ذل ہما نے گلوکاری میں اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ اچھا۔ اور آج ان کی نواسی سونیا جہاں ایک جانی مانی اداکارہ ہیں، جبکہ ان کے نواسے احمد علی بٹ بھی شوبز انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے۔ تو فن ان کے خون میں شامل ہے۔ جی، اور ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ ان کی خدمات کو سرکاری سطح پر بھی بہت سراہا گیا۔ انہیں 15 نگار ایوارڈز کے علاوہ حکومت پاکستان سے بھی بڑے اعزازات ملے۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ستارہ امتیاز جو انہیں 1996 میں ملا، پاکستان کے سب سے بڑے سویلین اعزازات میں سے ایک ہے۔ تو یہ صرف ایک ایوارڈ نہیں تھا۔ نہیں، یہ ریاست کی طرف سے اس بات کا سرکاری اعتراف تھا کہ نور جہاں صرف ایک انٹرٹینر نہیں بلکہ ایک قومی اثاثہ ہیں۔ 1965 میں انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز بھی دیا گیا۔ پھر اپنی زندگی کے آخری سالوں میں وہ کافی علیل رہیں اور 23 دسمبر 2000 کو کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات سے بلا شبہ ایک عہد کا خاتمہ ہوا، لیکن ان کی آواز آج بھی زندہ ہے۔ آپ آج بھی ریڈیو سنیں، کسی شادی میں جائیں، یوٹیوب پر پرانے گانے تلاش کریں، آپ کو نور جہاں کی آواز سنائی دے گی۔ ان کا فن وقت کی قید سے آزاد ہے۔ جی، اور یہی ایک عظیم فنکار کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ جسمانی طور پر چلی گئیں، لیکن ان کے گیت آج بھی لاکھوں دلوں میں دھڑکتے ہیں۔ تو اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نور جہاں صرف ایک فنکارہ نہیں تھیں بلکہ ایک ثقافتی علامت تھیں، جنہوں نے بر صغیر کی تفریحی صنعت پر 7 دہائیوں تک راج کیا۔ بالکل۔
ان کی زندگی برطانوی ہندوستان کے آخری ایام سے لے کر ایک نئے ملک پاکستان کے بننے اور اس کے ابتدائی 50 سالوں تک کی ایک اہم تاریخی دور کا احاطہ کرتی ہے۔ اور میرا حتمی تجزیہ یہ ہے کہ گلوکاری، اداکاری اور ہدایت کاری جیسے مختلف شعبوں میں ان کی مہارت نے ایک ایسا معیار قائم کیا جس تک پہنچنا آج بھی بہت سے فنکاروں کے لیے خواب ہے۔ ایک مکمل فنکارہ، ایک ایسی ٹوٹل پرفارمر جس کی مثال برصغیر کی تاریخ میں شاید ہی کوئی اور ہو۔ وہ ایک رجحان ساز تھیں جنہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے راستے بنائے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، اگر 1947 میں تقسیم نہ ہوتی اور نور جہاں بمبئی میں ہی رہتی تو برصغیر کی میوزک اور فلم کی تاریخ آج کیسی ہوتی؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا وہ لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے کے ساتھ مقابلہ کرتی یا ان سب کا اپنا اپنا مقام ہوتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان کے بے مثال اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے ہمیں مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔